وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، بڑے ہی خوبصورت عنوان پر آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، عرس سیدی اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع النور۔ ربیع الاول کی کیا بات ہے کہ ابھی وہ مہینہ آیا نہیں ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عاشقان رسول کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں کہ جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ریزن آف دا اول کریشن۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان ہی نہ بناتا، یہ سورج چاند ستارے، یہ زمین و آسمان سب بنائے گئے حضور کے واسطے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یہ نبی پاک کا صدقہ ہے، تو پھر کیوں نہ ان کے میلاد کو شاندار طریقے سے بنایا جائے۔ اور اسی گویا حدیث کی طرف بڑا پیارا اشارہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں جہاں نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے۔ محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو محب کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو انہی وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مبارک مہینے کے استقبال کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ درود پاک ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ ابھی بھی مفتی صاحب تشریف لائے تھے، علامہ صاحب اللہ ان کو صحت دے۔ کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ پریشان ہوتے ہیں، سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر لکھتے ہیں دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے، مگر میجورٹی، اکثریت اس چیز کو تلاش کہیں اور کر رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت، شہرت۔ بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو جائے، مگر وہ تلاش کیسے کس چیز میں کر رہا ہے؟ کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری عزت کریں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں منسلک ہو گئی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ ایسے پہنو کہ لوگوں کو پسند آئیں، ورنہ غلط کپڑے پہنے تو لوگ کیا کہیں گے۔ موٹر سائیکل کیسی ہونی چاہیے؟ یار یہ والی موٹر سائیکل لے کے نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ گھڑی کیسی پہنی، موبائل کیسا، گھر کیسا، گھر کے اندر ماحول کیسا، یہاں تک کہ شادی کرنی ہے تو شادی کے معاملات میں بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار فنکشن، شادی کی محفل، شادی کا انتظام ایسا ہو کہ لوگ اچھا کہیں، یعنی ہم لوگ اچھا کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے چاہیں۔ عزت تلاش کر رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں۔ آج قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، ہمیں یہ بتا دے کہ عزت ملنی کہاں ہے۔ آج قرآن سے، رب کے مبارک کلام سے سنتے ہیں کہ عزت ایکچولی موجود کہاں ہے اور کہاں سے ملے گی۔
قرآن فرماتا ہے من کان یرید العزہ، جو عزت کا طلبگار ہو، دنیا کی عزت چاہیے یا آخرت کی عزت چاہیے، یہ اچھے لباس سے نہیں ملے گی، اچھی گاڑی سے نہیں ملے گی، اچھے گھر سے نہیں ملے گی، مال و دولت سے، حکومت سے، عہدے سے نہیں ملے گی۔ اے اللہ کے کلام کہاں سے ملے گی؟ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ سب مل کے جواب دو۔ اللہ کے پاس ہے۔ عزت ملے گی کہاں سے؟ اللہ سے۔ آپ کو دوائی لینی ہے، آج آپ نے کہا یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا دوائی لینی ہے، گوشت والے کی دکان پہ جائیں گے یا میڈیکل اسٹور جائیں گے؟ میڈیکل اسٹور جائیں گے۔ اچھا آج یار اس کے بعد کہیں کھانا کھانا ہے، اجتماع ختم ہوا، چلو یار یہاں موقع نہیں ملا، کہیں کسی جگہ مل کر کھانا کھانے جاتے ہیں، تو چار دوست مل کر کھانا کھانے ریسٹورنٹ جائیں گے یا ہاسپٹل جائیں گے؟ کسی ریسٹورنٹ جائیں گے۔ جو چیز جہاں سے ملے گی اب وہیں جائیں گے نا۔ کپڑے خریدنے تو موچی کی دکان پہ تو نہیں جائیں گے کہ یار تم جوتے بھی اچھے دیتے ہو، کرتا شلوار بھی دے دو، کہ کرتا شلوار کے لیے دردی کے پاس کسی کپڑے کی دکان پر جاؤ، یہ وہاں ملتا ہے۔ کپڑے والے کی دکان پر، جوتے والے کی دکان پر، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو چشمے پہننے ہیں تو آپ آپٹیکل ہاؤس پہ چشمے کی دکان پر جائیں گے نا، گلاسز جہاں سے ملتے ہیں، اتنا سب پتا ہے۔ اور عزت چاہیے تو دنیا والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ نہیں، عزت دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے۔ یقین مانے میں سارے شہر کو راضی کر لوں اور میرا رب ناراض ہے نا تو مجھے عزت نہیں ملنی ہے، اور سارا شہر میرے خلاف ہو جائے، سارا ملک میرے خلاف ہو جائے، میرا رب راضی ہے تو عزت اسی نے دینی ہے۔ اور آج قرآن سے اور انشاءاللہ واقعات سے یہ بات آپ سمجھ لیں گے۔ If you want to make respect، آپ کو چاہیے عزت، ادھر ادھر مت جاؤ۔ اور صرف دنیا کی نہیں، ارے دنیا کی عزت کا کیا کرنا ہے؟ پتہ چلا ساری دنیا میں چرچا ہو گیا ہے اور قبر میں جناب آگ بھڑک رہی ہے، تو اس عزت کا کیا کرنا ہے؟ آج انشاءاللہ آپ بیان میں یہ بھی سمجھیں گے there are two different things۔ عزت اور ہے، شہرت اور ہے۔ ہم بہت سارے لوگ شہرت کو عزت سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ اب آئیے، اللہ کریم نے جب فرمایا نا کہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، اچھا اب ایک اور خوبصورت آیت سنیں۔ اللہ نے اپنی کبریائی اور اپنی شان کئی مقامات پر بیان کی ہے، مگر جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں وہاں پر بھی اس آیت کو، اس بات کو بیان کرنے کا اسلوب کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کریم سے، قل، یوں عرض کرو اے محبوب آپ فرمائیے۔ اب آگے آیت کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں، اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، مگر اس آیت سے پہلے قل کیوں لایا گیا؟ محبوب آپ فرمائیے، محبوب تم کہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک بار نہیں، ایک سورت تو وہ ہے جو آپ کو سب کو یاد ہے، سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اس پوری سورت میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے نا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، سبحان اللہ، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنی شان کبریائی بیان کی ہے۔ جناب اس سورت کو یوں بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا، هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، مگر قل هو اللہ احد کیوں فرمایا کہ محبوب تم کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا عشق بھرا سوال ہونا تو جواب خاندان اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اس پوری بات کو کس پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ بات تو رب کی ہے نا، بات تو اللہ کی ہے، مگر اے حبیب رب چاہتا ہے کہ اپنی بات بھی سننی ہے تو تیرے لب سے سننی ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اے محبوب رب کو آپ کی باتیں اتنی پسند ہیں، آپ کا انداز اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ رب اپنی شان بھی سننا چاہ رہا ہے تو آپ کے لب سے سننا چاہ رہا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو سنیے گا، قل فرما کر فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کا جتنا بھی بڑا عہدہ ہو، جتنا بھی بڑا مقام ہو، جتنا بڑا محل کیوں نہ ہو، جتنی مال و دولت کیوں نہ ہو، یہ سب دینے والا رب کا ہے، اور رب جب چاہے چھین سکتا ہے۔ دیکھیں نا اگر دنیا کی ہسٹری پڑھیں، 800 سالہ سلطنت، 600 سالہ حکومت،
مگر جب رب چاہتا ہے وہ سب ختم، بھولی بسری داستان بن جاتا ہے۔ ایسی کئی سلطنتیں آئیں، کئی بادشاہ آئے، مگر جب ان کا زور ختم ہوا تو دنیا میں کوئی نام لینے والا نہ تھا، تو سلطنت دینے والا بھی وہ ہے اور اسے چھین لینے والا، اور اس کی بربادی اگر رب چاہے تو برباد بھی ایسے ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک بہت بڑا بادشاہ، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، اس نے اپنا بڑا شاندار محل بنایا۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو اس کے محل کے برابر میں ایک غریب بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ بادشاہ کو وہ جھونپڑی اچھی نہیں لگتی تھی، محل کے برابر میں جھونپڑی، یار ہماری خوبصورتی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ آج کل لوگ بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا گھر بنا لیں تو پھر غریبوں کے گھر آس پاس اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ سنیں کیا ہوا، بادشاہ نے اپنے وزیر، اپنے کارندے بھیجے کہ اس بڑھیا سے کہو اپنا گھر دے دے، اس کی قیمت لگائے اور جائے یہاں سے، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کی جھونپڑی۔ گئے اس کے وزیر، گئے اس کے درباری، گئے کہ آپ قیمت لے کر، پیسے لے کر جھونپڑی خالی کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، میری یاد، بچوں کی یادگار ہے، میری شوہر کی یادگار، میں نے نہیں بیچنا۔ بہت کوشش کی، بڑھیا نہ مانی۔ ایک بار وہ بڑھیا اور بوڑھی عورت جو ہے کہیں سفر پر گئی، بادشاہ نے حکم دیا اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ اس کے گھر کو گرایا اور اسے آگ لگائی تاکہ زمین ملیا میٹ۔ وہ بڑھیا واپس آئی، اپنا گھر دیکھا، زمین بوس ہے، جھونپڑی ٹوٹ گئی ہے، بادشاہ کا محل جگمگا رہا ہے، تنہا اکیلی۔ اب اس بڑھیا نے کمال پتہ کیا کیا، کوئی شور نہیں بچایا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اس بڑھیا نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے، اے اللہ میں یہاں موجود نہیں تھی، تو دیکھ رہا تھا۔ بس اس نے اتنا کہا، اور اب شدید زلزلہ آیا اور وہ جو پورا محل بنا ہوا تھا وہ پورا کا پورا زمین بوس ہو گیا، ختم، برباد ہو گیا۔ قرآن میں رب نے فرما دیا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کیا فرمایا؟ تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مزید فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا عزت بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو رب کے دربار سے ملتی ہے، ذلت بھی کسی کو ملتی ہے تو وہ بھی وہیں سے آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرنی، جہاں سے عزت ملنی ہے، جہاں سے عزتیں بچنی ہیں، اس کو راضی پہلے کرنا ہے۔ اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے کہ آج لوگ ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ جناب میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ تو گارڈز ہیں، میرے ساتھ تو بڑا جناب کر و فر ہے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی مال پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی بیچارے کسی غریب کی تنخواہ والے دن اس کی نوکری کے پیسے چھین رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرا کون بگاڑے گا۔ جناب یہاں تو پولیس بھی بک جاتی ہے، اپنے پاس اسلحہ ہے، اپنے پاس جناب بہت سارا معاملہ ہے، ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو شاید دنیا میں آپ کا کوئی نہ بگاڑ سکے تو یہ مت سمجھنا کہ بگڑ کچھ نہیں سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مظلوم فریاد کرتا ہے نا تو پھر ظالم کے برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہاں بے شک کمزور آدمی آپ کا بظاہر کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے کئی بار بیان میں یہ جملہ کہا کہ پنجاب کے لوگوں نے ایک بات مجھے سکھائی کہ وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ مضبوط کس کو؟ اسٹرانگ، طاقتور، تعلقات۔ ماڑا کون ہوتا ہے؟ کمزور۔ مجھے پہلی بار جب یہ جملہ سنا تو کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا واٹ از دا میننگ آف ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو اردو بولنے والے، بولے ماڑے کا مطلب کمزور کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کمزور سے کیوں ڈریں؟ کہ کمزور بگاڑتا کچھ نہیں ہے، کمزور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دیتا ہے، اور جب اس کی فریاد وہاں جاتی ہے نا تو پھر ظالم برباد ہو جاتا ہے۔ بھائی مضبوط آدمی تو خود بدلہ لے لے گا نا آپ سے، کمزور بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر وہ ریکویسٹ جمع کروا دے گا۔ ہاں پھر جب وہاں سے اس کا یوں سمجھے کہ رب عز و جل کا نظام جب چلتا ہے نا، پھر ظالم تو جس طرح اس کی رسی کھینچی جاتی ہے سب برباد ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ایک اصول یاد رکھ لیں پیارے اسلامی بھائی، جب بھی زندگی میں آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتی گاڑی خراب ہو رہی ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، اچانک صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی بالکل خوشحال تھی، فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں،
کاروبار ٹھیک جا رہا تھا، کاروبار میں نقصان شروع، یہ سب چیزیں بگڑ کیوں رہی ہیں؟ پہلے یہ چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا۔ ہاں ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا پہلے خیال رکھنا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اپنے دوست راضی، باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے، نہیں، کوئی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھائیں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سن لیا کہ وہ جسے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ بڑے بڑے مشہور لوگوں کو ایک دن میں ذلیل ہوتے دیکھا، منہ دکھانے جیسے نہ رہے، ملک چھوڑنا پڑا۔ اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، کبھی اس پر ناز نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے شروع میں بیان میں کہا تھا کہ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ there are two different things، شہرت اور عزت الگ الگ ہے۔ ہمارے کچھ نوجوان شہرت کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں، شہرت کے چکر میں کہاں جا رہے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو یوٹیوبر بننا ہے، ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے، بلکہ آج کل تو اپنا تعارف یہ کہہ کر کروا رہے ہوتے، میرے اتنے ملین ویوز ہیں، میرے اتنے ہزار جناب فالوور ہیں، تمہارے کتنے ہیں؟ پہلے گاڑیاں چیک کرتے تھے، اب فالوور اور سبسکرائبر چیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے زیادہ فالوور، جس کے زیادہ سبسکرائبر، کہتے لگتا ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ مشہور تو ہے مگر عزت والا ہے کہ نہیں ہے، یہ چیک کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، ابھی پچھلے دنوں محرم گزرا ہے، دو شخصیتوں کا بہت ذکر ہوا۔ ایک اس کا ذکر ہوا جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جو ہمارے امام ہیں جنہوں نے قربانی کی وہ داستان رقم کی ہے کہ آج ان کا نام لیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، ہر گھر میں ان کا ذکر خیر اور ان کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کے نام پہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ امام حسین ہیں، امام عالی مقام ہیں۔ بتاؤ، امام حسین ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے، اسے عزت کہتے ہیں۔ مگر ایک اور شخص بھی تھا، ذکر اس کا بھی ہوا، ہر روز ہوا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ امام حسین کو جانتے ہیں وہ اس یزید پلید کو بھی جانتے ہیں، شہرت تو اس کی بھی ہے، کروڑوں لوگ اسے جانتے ہیں، مگر لعنت کے ساتھ جانتے ہیں، ظلم کے ساتھ جانتے ہیں، اس کی گناہ کے ساتھ اور اس کی بدکاریوں کے ساتھ جانتے ہیں۔ بتاؤ، شہرت تو یزید کو بھی حاصل تھی مگر عزت امام حسین کو حاصل ہے۔ یہ فرق ہے۔ 10 ملین آپ کے فالوورز ہیں، سارا وطن آپ کو جانتا ہے، مگر آپ کی نیکی کی وجہ سے، آپ کے گناہ کی وجہ سے، آپ کے ناچ گانوں اور آپ کے الٹے کاموں کی وجہ سے، یہ کون سا کمال ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ مشہور شخصیات کے نام لکھے جائیں تو شیطان شاید دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہوگا۔ شیطان کو تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں نا، مسلمانوں کو، مسلمان شخصیات کو جانتے ہیں، شیطان کو تو کفار بھی جانتے ہیں، ساری دنیا شیطان کو جانتی ہے۔ اگر اس کا فیس بک پیج کھول دیں تو شاید کئی بلین فالوور ہو جائیں گے اس کے، ون آف دا ٹاپ، پتہ نہیں کتنے سارے بٹن بھی مل جائیں گے، یوٹیوب سے، فیس بک سے ایوارڈ بھی ملیں گے۔ اوہو، شیطان کا سب سے بڑا پیج ہے۔ یہ کیسا پیج ہوگا؟ بدنامی کے ساتھ، لعنت کے ساتھ۔ خدا کے واسطے سمجھیے، شہرت کا کوئی کمال نہیں، عزت ہے کہ نہیں؟ اور عزت کدھر ہے؟ کہاں سے ملے گی؟ جواب مل کر دیں۔ قرآن نے کیا بتایا؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ راضی ہے تو عزت ملنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا والوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت رب کی طرف سے آتی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے نا، تو جو کفار مکہ تھے نا، وہ بھی بڑے عجیب عجیب کام کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں بھی اور عزت کہیں اور تلاش کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرمایا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں، انہیں عزت دیں۔ بتوں کی پوجا کرنے لگے کہ شاید وہاں سے عزت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ مگر ہوا کیا؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ وہ انہیں زور دیں، انہیں عزت نہیں مل سکی، کیونکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ شاعر مشرق کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو نا تو پھر دنیا والوں کی چاپلوسیاں نہیں کرنی پڑتی، پھر دنیا والوں کے آگے سر نہیں جھکانا پڑتا ہے۔ ایک جگہ سر جھکا لو نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔
1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر پھر نہیں جھکنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ یہ بات کروں تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کو بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کیا تھا کہ حضور ایک بہت بڑا نواب ہے، بریلی شریف کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ریاست کا نام ہے نان پارا، حضور بڑا نواب ہے، بڑے بڑے شاعر اس کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دے، آپ کا قلم بہت اچھا ہے، کلام بڑا اچھا لکھتے ہیں، حضور آپ کلام لکھیں گے نواب خوش ہو جائے گا، آپ کو تحفہ ملے گا، آپ کے رکے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سمجھا ہو کہ کمال کا قصیدہ آنے والا ہے، اور واللہ کمال کا قصیدہ ہی آیا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، میرے رضا نے لکھا تو اپنے حضور کی شان میں لکھا، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ کلام کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ تو ایسا کلام ہے کہ ایک ایک شعر پر پوری سمجھے کہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذرا پہلے شعر کی جو ہے وہ خوبصورتی سمجھیے کہ حضور کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جہاں نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں لایا جا سکتا، امیجنیشن آف فالٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں دنیا میں جو نعمتیں ہیں نا، ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے زحمتیں ہیں۔ کینڈل جس کو شمع کہتے ہیں، موم بتی بہت پیاری لگتی ہے، آپ جلائیں تو مزہ آتا ہے، مگر اس میں ایک زحمت یہ ہے کہ جب دھواں نکلتا ہے نا تو کبھی کبھی وہ دیوار کو کالا کر دیتی ہے۔ دھوئیں میں مزہ نہیں آتا، البتہ موم بتی میں بڑا مزہ آتا ہے۔ گلاب جب بھی اٹھائیں کمال کا مزہ دیتا ہے، مگر ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹا بھی لگا ہوتا ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں آقا وہ نعمت ہیں جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ شاہکار کلام لکھا، مگر مقتے میں تو اور کمال کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی شان بیان کروں، اہل دول دولت مند ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں مالداروں کی مدح سرائی کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، یار ذرا اس سے تعلق بنا لوں تھوڑی عزت بن جائے گی، یہ مشہور آدمی ہے اس کے ساتھ سیلفی بنا لوں تھوڑی عزت بن جائے گی، یار یہ بندہ میرے بچے کی شادی میں آ گیا نا تو عزت بن جائے گی، اچھا جناب یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے قریب آ گیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سوچ ہی چھوڑ دیجئے، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا نا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ زندگی کا فارمولہ یہ بنا لو، ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اس کو الٹا کر لو، بلکہ سچی بات ہے سیدھا کر لو، الٹا کیا ہوا ہے، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ اور دیکھو میرے آقا علیہ السلام سے رب راضی تھا، سارے کفار نے کوشش کی مگر سبحان اللہ مٹ گئے، وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ عتبہ شیبہ یہ بڑے بڑے سردار، ابو جہل ابو لہب، یہ جناب بتوں کی پوجا کرتے تھے، نبی پاک کی گستاخیاں کرتے تھے، حضور پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ کون ہے ان کا نام لینے والا؟ مگر دھوم کس کی ہے، میلاد کس کا منایا جا رہا ہے، ذکر کس کا کیا جا رہا ہے، وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ ایک اور گستاخ کتابوں میں لکھا، ابو لہب جو پیارے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کیا کرتا، نبی پاک کے جسم اقدس پر پتھر برسایا کرتا، اس کا آخری وقت کیسے آیا؟ بڑی بری بیماری لگی، اتنی سخت بیماری لگی، اس کے جسم سے اتنی بدبو اٹھتی تھی کہ اسی بیماری کے معاملے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کے سگے بیٹے اس کے قریب نہ آ پاتے تھے، کئی دن تک اس کی لاش یوں ہی سڑتی رہی۔ آخر جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں کے تانوں کے ڈر سے ایک گھڑا کھودا گیا،
लाश दबाई गई और उस पर पत्थर डाल दिए गए। ये गुस्ताखियां करने वाले, ये माद अल्लाह खाके बनाने वाले, ये मेरे आका की शान को घटाने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? रहेगा यूं ही उनका चर्चा बारगाह से मिलनी है। अल्लाह और उसकी हबीब जिससे राजी, उससे उसका रब राजी। रिवायतों में आता है ये अल्लाह वालों की जो दिलों में मोहब्बत है ना, जो दिलों में इज्जत है, ये ऐसे ही नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत फरमाता है, जिससे राजी होता है, पहले आसमान के फरिश्तों को फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर ज़मीन वालों के दिलों में मोहब्बत डाली जाती है। मैंने कहा ना, इज्जत और है, शोहरत और है। शोहरत तो कारून की भी है, शोहरत तो फिरौन की भी है, शोहरत हामान की भी है, और शोहरत मेरे गरीब नवाज की भी है। इज्जत मेरे गरीब नवाज की है, इज्जत दाता हुजूर की है, इज्जत हमारे दिलों में बाबा फरीद की है। अरे सुभान अल्लाह, हम कभी अजमेर, हम में से बहुत से लोग गए नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं, मगर पूछो किसी से कि हिंदुस्तान जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना है, तो आशिक औलिया तड़प कर कहेगा मुझे अजमेर जाना है। लाहौर में कराची वालों के कभी रिश्तेदार नहीं होते, बहुत कम लोगों के होंगे, मगर पूछो कभी लाहौर जाना है तो कहाँ जाना है, कहेगा लाहौर जाना है तो दाता साहब के पास जाना है। दिल क्यों खिंच रहा है औलिया किराम की तरफ? क्योंकि अल्लाह से वो राजी हैं, अल्लाह उनसे राजी है। इसको कहते हैं इज्जत, और अल्लाह ये दिलों में मोहब्बत डालता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और सुभान अल्लाह, एक बड़ा इस्लाम का खूबसूरत वाकया जिसमें पता चलता है कि किस तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को इज्जत दिया करते, और इस्लाम इज्जत किसे देता है। फतेह मक्के का मौका है, काबा शरीफ की चाबियां मुसलमानों को मिल गई हैं, काबे में बुत थे वो निकाल दिए गए हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा भी खुशी से दमक रहा है, क्योंकि ये वही काबा था जहां अजान देने पर मारते थे, जहां नमाज पढ़ने पर मारते थे। माज़ अल्लाह काबे का नंगा तवाफ किया जाता था। आज काबा इन शिर्क की आलूदगियों से पाक हो चुका, और अब कुफ्फारे मक्का भी खड़े हैं और बड़े बड़े सरदार भी खड़े हैं। सुभान अल्लाह, अब वक्त आया है अजान देने का। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसको मौका दिया? किसी सरदार को नहीं। मेरे आका ने हजरत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ और जाकर अजान बुलंद करो। है वो हबशी गुलाम जिसको काबे की गलियों में, मक्के की गलियों में मारा जाता था, तपती रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। उमैया जालिम मारा करता था और कहता था अल्लाह का इनकार करो, और हजरत बिलाल की जबान पे अहद की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। नबी पाक जब हजरत बिलाल पर जुल्म होता देखते, आंखों में आंसू आते थे। मेरे आका बड़े रंजीदा होते थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें, जब देखा कि नबी पाक बिलाल को बड़ा चाहते हैं, इस गुलाम से बड़ी मोहब्बत है, हजरत सिद्दीक अकबर जाते हैं उमैया के पास, ए उमैया, बिलाल मुझे दे दो, बताओ कितनी रकम लोगे। अब मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हर चीज का मार्केट रेट होता है। उस जमाने में मिसाल के तौर पे गुलाम का रेट 1000 दिरहम होगा, मिसाल देने के लिए कह रहा हूं। उमैया कहता है 5000 दिरहम में दूंगा। हजरत अबू बकर कहते ठीक है मुझे मंजूर है। कहते 10,000 दिरहम में दूंगा। आप फरमाते मुझे मंजूर है। अब कहता है 15,000 में दूंगा। वो कीमत बढ़ाता रहा। सिद्दीक अकबर ओके करते रहे। एक वक्त आया बहुत कीमती कीमत में, बहुत ज्यादा पैसों में हजरत बिलाल का सौदा तय हुआ। अब उमैया तंज करते हुए कहता है, ए अबू बकर, मैंने तो सुना था तुम बड़े कारोबारी हो, मैंने तो सुना था बड़े अच्छे सौदे करते हो, बड़ा देखभाल कर डील करते हो, ये हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया। हजरत अबू बकर का तारीखी जवाब सुनो। आप कहते उमैया, तुझे क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है? तू इससे ज्यादा मांगता, मैं इससे ज्यादा देता। हजरत बिलाल की कीमत अदा की। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहा हुजूर बिलाल हाजिर है, बिलाल को आजाद करके लाया हूं। सुभान अल्लाह, मेरे आका इतने खुश हुए। फरमाया अबू बकर, जो पैसे बिलाल को आजाद करने में खर्च किए हैं उसमें पैसे मेरे भी थोड़े मिला लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर मेरा सब कुछ आप ही का है, जो खर्च किया हुजूर आप ही का है। अल्लाह अकबर, ये शान है हजरत बिलाल की। अब आका ने बिलाल से कहा, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ। अब क्या हुआ, कुछ मुशरिकीन मक्का, तो जाहिर है वो तो गैर मुस्लिम थे, मगर कुछ सरदारान मक्का जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, उनके दिलों में भी बात आई। तारीखी मौका है। देखे ना, जो लोग दुनिया में कहीं गलबा पाते हैं ना, कहीं विक्ट्री होती है, वहां विक्ट्री स्पीच होती है, वहां फतह का जश्न मनाया जाता
جاتا ہے, فتح کی تقریر ہوتی ہے, یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے جو بڑی شان سے منایا جاتا ہے. سرداران مکہ سمجھے ہم میں سے کسی کو موقع دیا جائے گا, مگر یہ تو حبشی غلام کو موقع دیا گیا ہے. اللہ اکبر. حضور کو حضرت جبرائیل نے آ کر یہ بات بتا دی کہ یہ سرداران قریش بلال کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. حضور نے بلایا, کہا تم ایسی بات کر رہے تھے؟ کہا ہمارے دل میں ایسی ہی بات آئی ہے. اور وہاں سبحان اللہ وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا جز کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے, جو زیادہ پرہیزگار ہے. سردار ہے اس لیے عزت والا نہیں, مالدار ہے اس لیے عزت والا نہیں, خاندان بڑا ہے اس لیے عزت والا نہیں. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور سبحان اللہ, پھر مکہ مکرمہ کی گلیوں نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, اور اس وقت کے تمام لوگوں میں حضرت بلال کی شان بھی بلند ہو رہی ہے. جبھی تو شاعر لکھتے ہیں نا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو بلال جیسا. توبہ کرنی ہے. اگر عزت چاہیے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے برے کام چھوڑنے ہوں گے, گناہ چھوڑنا ہوگا. اور آپ کو میں چند واقعات سناتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیں اولیاء کرام کی کچھ کیٹیگریز ہیں. کچھ اولیاء کرام مادرزاد ولی تھے, بائی برتھ اللہ کے ولی تھے. ہمارے غوث پاک تو ایسے ولی ہیں کہ جس بار غوث پاک پیدا ہوئے, جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے, سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے, اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی. تو کچھ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, مگر کچھ اولیاء کرام وہ ہیں جن کی زندگی گناہوں میں گزری تھی, مگر توبہ کی, سچی توبہ کی, اللہ کو راضی کیا. اللہ نے ولایت کا انہیں تاج پہنا دیا, عزت عطا فرمائی. حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ توبہ سے پہلے سود خور تھے, اور یہ سب کو مال دیتے تھے اور اس کے بعد سود جمع کرتے تھے, اور اگر سود کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو گھر کا سامان اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک بار اسی طرح کسی سے پیسے وصول کرنے گئے سود کے, تو اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں, تو گھر میں کچھ ہے, تو کہا گھر میں بکرے کی سری ہے, جو منڈی جس کو کہتے ہیں, وہ اٹھا کے لے آیا. اپنی بیوی کو کہا پکاؤ, بیوی نے کہا تیل بھی نہیں ہے, لکڑی بھی نہیں ہے آگ کے لیے, وہ بھی کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھا کے لے آئے. اور جب ہنڈیا پکائی گئی تو ہنڈیا پوری کی پوری خون سے بھر گئی. بیوی نے کہا دیکھو تمہاری حرکتوں کا نتیجہ کیا ہے, یہ حرام کمائی لاتے ہو, کھانا ہی پورا خون بن گیا ہے, کیا کرو گے, توبہ کرو. حضرت حبیب اجمی کے دل پر چوٹ لگی اور گھر سے نکلے توبہ کرنے. جب جانے لگے تو بچے کھیل رہے تھے, کہ دور ہٹ جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے پیر کی مٹی ہم پر نہ لگ جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی برباد نہ ہو جائے, ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. اور دل کو چوٹ لگی, میں اتنا برا ہوں کہ بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں. بہرحال گئے, سچی توبہ کی, اللہ کی بارگاہ میں, حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں گئے, وہاں جا کر توبہ کی. واپس آئے تو وہی بچے کھیل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں, دور ہٹ جاؤ, کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر پڑ گئی تو گناہ گار نہ ہو جائے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں یا اللہ ابھی توبہ کی ہے, اور ابھی لوگوں کے دل بدل دیے, ابھی لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دی. اللہ اکبر. حضرت حبیب اجمی نے سب کے حقوق ادا کیے, سودی لین تھا وہ سب ختم کیا, اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے, اللہ نے ان کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا. یہ بات سمجھنے والی کہ توبہ عزت دلاتی ہے, توبہ اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت دلاتی ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کوئی کہانی نہیں, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا, اب ڈاکو تھے, اور مشہور تھا کہ جب بچہ سوتا نہیں تھا تو مائیں کہتی تھی سو جا ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا. راستے میں لوگ سفر نہیں کرتے تھے کہ اس راستے میں فضیل ڈاکو کا ڈیرا ہے. مگر وقت آیا جب آپ نے توبہ کی, سب کا مال لوٹایا, اللہ کی عبادت پہ مصروف ہو گئے, تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت فضیل بن عیاض کے دروازے پر وقت کا بادشاہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے کہ علی جاں کچھ ملاقات کا وقت عطا فرما دیجیے. اللہ نے حضرت فضیل بن عیاض کو ولایت کا بادشاہ بنا دیا. حضرت بشر حافی
حافی عربی میں کہتے ننگے پیر رہنے والے کو. حضرت بشر شرابی تھے اور شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر کاغذ کا ٹکڑا دیکھا, اللہ کا نام رحمان الرحیم زمین پر, اسے چوما, سر پہ لگایا, عطر لگایا, اونچی جگہ پر رکھا. اس زمانے کے ایک نیک شخص کو خواب میں کہا گیا جاؤ بشر کو بتا دو تم نے ہمارے نام کو بلندی اور عزت دی ہے, ہم نے تمہارے نام کو بلندی دے دی. توبہ کی اور ننگے پیر رہنے لگے, حافی کہلائے. اور شان یہ تھی کہ جب آپ اس شہر کی گلیوں میں گھومتے تھے تو کوئی جانور زمین پر گوبر نہیں کرتا تھا, گندگی نہیں کرتا تھا کہ حضرت بشر کے پیر خراب نہ ہو جائیں. ایک بار ایک چوپائے نے راستے میں گندگی کی. چوپائے کا مالک کہتا ہے لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے, آج ہمارے چوپائے نے راستے میں گندگی کی ہے. جا کر چیک کیا تو حضرت بشر کا انتقال ہو چکا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے بیان سے قرآن اور حدیث اور واقعات کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ عزت اللہ کے پاس ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی عزت ڈال دے گا, آخرت کی ذلت و رسوائی سے بھی بچائے گا. بلکہ ان واقعات سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. ہم نارملی جب دعائیں کرتے ہیں نا تو دعا میں یہ تو مانگتے ہیں کہ اللہ گناہ معاف کر دے, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں بنا دے. مگر ہم بعض اوقات ہماری کیفیت ہوتی ہے, ہم شرم میں یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے. ہمیں لگتا ہے میں گناہ گار, میں ولی کیسے بن سکتا ہوں. مگر جب یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ شرابی, ڈاکو, سود خور, اللہ توبہ قبول کرے انہیں ولایت دے دیتا ہے, تو رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا. میں قابل نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے, مگر میرا رب چاہے تو مجھ جیسے گناہ گار کو بھی ولی بنا سکتا ہے, مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے. اور سبحان اللہ, یہی تمنا, یہی آرزو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں. آئیے مل کر بیان کے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں. علماء موجود ہیں, بڑی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں. یا اللہ میلاد مصطفیٰ کے مبارک مہینے کے صدقے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسے ولی اللہ کے صدقے ہمیں بھی اپنی ولایت کا اے اللہ انعام عطا فرما دے. میرے شیخ طریقت دعا میں لکھتے ہیں تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطایا الہی, میرے غوث کا واسطایا الہی. آمین. آج ایک بات سمجھ کے جائیے, جس محفل میں جاتے ہیں, جس شادی میں جاتے ہیں, جس طرف لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ پہلے منہ دھوتے ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں. اچھی بات ہے, کیوں؟ لوگ دیکھیں گے نا میرا چہرہ, میرے کپڑے. اچھا اللہ نے کہاں دیکھنا ہے؟ اللہ کی نظر عنایت کہاں آنی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. فرمایا اللہ پاک تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا, اللہ پاک تمہارے دل دیکھتا ہے. چہرہ صاف, کپڑے صاف, مہنگے کپڑے, مہنگے جوتے, لوگ کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ, دل میلا نہیں. اللہ نے دل دیکھنا ہے. اب چیک کر لو دل صاف ہے کہ نہیں. دل میں دشمنیاں بھری ہوئی ہیں, دل میں حسد بھرا ہوا ہے, دل میں کینہ بھرا ہوا ہے, دل میں تکبر بھرا ہوا ہے. اور کپڑے 10,000 کا جوڑا پہن کے آیا ہوں بھائی, میں آج مہنگا پرفیوم لگا کر آیا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا, عزت تو انہوں نے نہیں دینی ہے. جس نے عزت دینی ہے وہ دل دیکھ رہا ہے. اب ہم نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ دل صاف ہے کہ نہیں ہے. دل کو صاف کیجئے, دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, مسلمانوں کا حسد نہیں. یہ دل تو عشق رسول کے لیے بنا ہے, سینے کو تو مدینہ بنانا ہے. اچھا ایک طرف ہم کہتے ہیں یا اللہ سینہ مدینہ بنا دے, اور اس دل میں تکبر بھرا ہوا ہے, اسی برتن کے اندر گندگی اور یہی نور کی تمنا کر رہے ہو. پہلے گندگی صاف تو کرو, پھر دیکھو انشاءاللہ یہی سینہ انشاءاللہ محبوب علیہ السلام کے عشق کا مدینہ بن جائے گا. سینہ صاف, دل صاف کرنا ہے. تو آج کے دور میں دعوت اسلامی کا پیارا ماحول موجود ہے. آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں. آج بھی اجتماع میں آئے ہیں, ہر جمعرات اجتماع میں آئیں, ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ دیکھیں, ربیع الاول کے شکرانے میں قافلے میں سفر کریں, تو یہ دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہاں یوں کرتے ہیں, اس بار
نبی پاک کا میلاد آنے والا ہے نا، برتھ ڈے آنے والی ہے. دنیا میں جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو تحفہ دیتے ہیں. حضور کا برتھ ڈے آ رہا ہے، کیا تحفہ تیار کرنا ہے ملیر والوں ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو تحفہ دینا چاہیے نا. ویسے تو شاعر کہتے ہیں نا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. مگر تحفہ تو آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نا. اچھا پھر تحفہ بھی وہ دینا چاہیے جو ان کو پسند ہو. دنیا میں ہم یہی کرتے ہیں، کسی کو عطر پسند ہوتا ہے، پرفیوم پسند ہوتا ہے، اسے وہ دیتے ہیں. کوئی کتاب کا شوقین ہوتا ہے، اس کو کتاب دیتے ہیں. بچوں کو کھلونے دیتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں کیا تحفہ دینا ہے؟ تو حضور کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں. آئیے حضور کا اس بار میلاد اس طرح مناتے ہیں کہ گلیاں بھی سجائیں، گھر بھی سجائیں، مگر اپنا دل بھی سجائیں، اپنا آپ بھی سجائیں. نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ 5، بلکہ آج عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تو بھی گھر جا کے پڑھیں، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نمازی بن کر میلاد منائیں، سچ بول کر میلاد منائیں، حلال کما کر میلاد منائیں، اور گناہوں سے بچ کر میلاد منائیں. بلکہ مزہ یہ آئے کہ کوئی دوست کہے کہ ماشاءاللہ آپ تو روز مسجد میں آنے لگے ہیں، تو آپ جواب دیں کہ ہاں حضور کا میلاد آیا ہے، اس خوشی میں میں نے نمازیں پابندی سے پڑھنا شروع کر دی ہیں، حضور کو تحفہ دینا ہے. میں نے جھوٹ چھوڑ کر حضور کا میلاد بنایا ہے، میں نے سنتوں پر عمل کر کے حضور کا میلاد بنایا ہے. پھر آپ دیکھیں مدینے والے کی نظر جب اس دل پر ہوگی نا تو انشاءاللہ یہ دل بھی صاف ستھرا اجیالہ ہو جائے گا. اللہ کریم اس انداز میں ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. آئیے مل کر دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اے رب کریم، ہم نے جو بیان سنا، جو محفل ہوئی، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیان سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آج تیرے مبارک کلام سے ہم نے جانا کہ عزت تیرے دربار سے ملنی ہے، ذلت بھی اے اللہ کسی کو ملنی ہے تو تیری طرف سے ملنی ہے. مولا ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لے. ہم نے کام بڑے غلط کیے ہیں، ذلیل ہونے والے کام کیے ہیں. اب تک تو نے ہی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے مولا، ورنہ اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے کھل جائیں، ہمارے گناہ کھل جائیں تو کوئی منہ نہ لگائے. مولا یہ تیری مہربانی، تو نے پردہ ڈالی رکھا ہے. مولا یہ پردہ ڈالی رکھنا. اے پروردگار دنیا میں بھی عیبوں کو چھپائے رکھنا، موت کے وقت بھی ہمارے عیب چھپائے رکھنا، محشر کے دن بھی ہم سب کے عیبوں کو چھپائے رکھنا. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اے کریم مولا پروردگار اپنے دربار سے عزت کی خیرات عطا فرما، دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما. ہمیں حب جا سے بچا لے اے اللہ، شہرت کی طمع سے بچا لے. اے پروردگار بالخصوص تیرے دربار میں دعا ہے، چودھری لیاقت صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں. اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور ہم میں بھی جتنے بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جتنے بیمار، ہمارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں جتنے بیمار، اے شفا دینے والے مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک موقع پر ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اے پروردگار جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرما، بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. میرے کریم مولا پروردگار آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے. اے پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. جن عاشقان رسول نے یہ محفل سجائی اے اللہ، انہوں نے تیرے حبیب کے چرچے کو بلند کیا، اے اللہ تو ان کی عزتوں کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، اور اپنی دعوت اسلامی کا ہم سب کو بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما.
ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام.